اسرائیل کو جو چند عمل صالح بتائے گئے تھے ان کی تفصیل. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ. یاد کرو، اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو. پھر ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا. تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو، مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے گھر کر دیتے ہو، ظلم اور زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا سرے سے تم پر حرام تھا. تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں. اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی، لہذا ان کی سزا میں کوئی تخفیف نہ ہوگی اور نہ کوئی ان کی مدد کو پہنچ سکے گا. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو دی جانے والی تعلیمات کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے، اور اگر آج ہم دیکھیں تو ہمیں بھی اسی قسم کی تعلیمات دی گئی ہیں. اور اگر بنی اسرائیل نے یہ کام نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے تو کیا اگر ہم اپنی تعلیمات سے منہ موڑ لیں تو ہم سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے؟ اللہ کا قانون سب کے لیے برابر ہے. بندوں میں سے کچھ بندے اس کے لاڈلے نہیں کہ وہ کچھ نہ کریں اور ان کو بخش دے، اور کچھ ایسے نہیں کہ وہ جو کچھ کریں تو ان کو نہ بخشے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو میزان مقرر کیا ہے اسی کے مطابق وہ انسانوں سے پوچھ گچھ کرے گا. یہاں پہلا حکم جو دیا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، کسی کو رب نہیں ماننا، کسی کے آگے سجدہ نہیں کرنا، کسی اور سے دعا نہیں مانگنا، کسی اور کے نام کی نظر نیاز اور خیرات نہیں کرنا. ساری عبادت، ساری نماز، سب قربانی، سب کچھ اللہ ہی کے لیے. ہر اچھا کام اللہ کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، لوگوں سے داد پانے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، کسی کے ساتھ کوئی احسان جتانے کے لیے نہیں، بس اللہ کے لیے، اس کی نعمت کے شکرانے کے طور پر اس کو خوش کرنے کے لیے. نیک کام کے لیے یہ ایک بنیادی معیار دے دیا گیا. کوئی نیک کام اس وقت تک نیک نہیں جب تک کہ وہ اللہ کے لیے نہ ہو. اور شاید یہ ہمارے فائدے کے لیے اور یقیناً ہمارے ہی فائدے کے لیے، اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کتنا بھی اچھا کام کریں، کتنا بھی سچا کام کریں، یہ ہو نہیں سکتا کہ سب لوگ آپ سے خوش ہو جائیں. اور اگر انسانوں کو اچھائی کا معیار یہ دیا جاتا کہ اچھا کام وہ ہے جسے دیکھ کر لوگ خوش ہوں، اور پھر انسان دیکھتا کہ آدھے لوگ تو خوش ہی نہیں ہوئے، انسان اس عمل پر قائم ہی نہ رہ سکتا تھا کہ نہیں، فلاں بھی خوش نہیں ہوا، فلاں بھی خوش نہیں ہوا، میں کس لیے اچھا کروں، کیوں اچھا کروں. اور وہ گدھے والی مثال تو آپ سب کو معلوم ہوگی. تو بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں، یہ نہیں ہو سکتا کہ سب لوگ آپ سے راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں، ہرگز نہیں. لہذا نیک کام کی بنیاد ہی یہ رکھ دی گئی
کہ وہ کام نیک ہے، نیکی کہتے اس کو ہیں جو اللہ کے لیے کی گئی ہو، جس میں انسان کا رب کے سامنے سچا ہو جانا کافی ہے، جس میں دوسرے انسانوں کی تعریف اور دوسروں سے مفاد کا حاصل کرنا اور دوسروں کو خوش کرنا مقصود نہ ہو۔ لہذا عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں، عبادت زندگی کے ہر کام میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کی رضامندی طلب کرنے کا نام ہے۔ لا تعبدون الا اللہ، سب کچھ بس اللہ کے لیے کرنا، وبالوالدین احسانا، اور انسانی رشتوں میں سب سے اہم ترین والدین، ان کے ساتھ احسان، ان کے ساتھ احسان، خوبصورت رویہ، وذی القربا، اور رشتہ دار باقی انسانوں سے پہلے، والیتاما، پھر یتیم بچے جن کے والدین نہ ہو، خاص طور پر باپ نہ ہو، سرپرست نہ ہو، والمساکین، ضرورت مند، حاجت مند لوگ جو زندگی کی مشکلات کا شکار ہو، اور پھر سب کچھ کر کے، سارے نیک کام کر کے موڈ آف کر کے نہیں بیٹھ جانا۔ وقولوا للناس حسنا، بات اچھی طرح کرنی ہے، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ بہت عبادت گزار اور نیک ہوتے ہیں اپنے خیال میں، وہ بعض اوقات بد اخلاقی پہ اتر آتے ہیں، خشک خشک رویہ اختیار کرتے ہیں، آگے بڑھ کر کسی کو نہیں ملتے، ریزرو ہو جاتے ہیں، ایک ہیبت اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں، دوسروں کے لیے بلائے جان بن جاتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ تہجد کے لیے صبح اٹھے تھے، اب طبیعت بہت مزمحل ہے کہ مسکرایا نہیں جا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مسکرانے والے انسان تھے، اور آپ نے کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں کی، اکثر روزے سے ہوتے ہوئے بھی، اور بلکہ روزہ تو ویسے بھی بد اخلاقی سے روکتا ہے انسان کو۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جس نے روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا اور اس پہ عمل کرنا نہ چھوڑا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی بھوکا پیاسا رہے۔ مراد یہ ہے کہ غلط کام۔ لہذا قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہنا، اچھی طرح بات کرنا۔ اچھی بات کون سی؟ نیکی کی بات، اچھا مشورہ، نرمی اور خوش اخلاقی سے بات، رویے سے بھی بھلائی ظاہر ہو، نفرت کا انداز نہ ہو، باتوں میں طنز نہ ہو، لہجے میں تکبر نہ ہو، اسٹیٹس کانشیس ہو کر بات نہ کرے انسان۔ یہ نہ دیکھا جائے کہ مخاطب کون ہے، کس سے بات ہو رہی ہے، یہ دیکھا جائے کہ بات کرنی کیسے چاہیے، دوسروں کی خیر خواہی ہو، اصلاح کی نیت ہو، دوسروں کے لیے انکریجمنٹ ہو، ان کو مایوس نہ کیا جائے، سٹائل میں بھی خوبصورتی ہو، فطری انداز ہو، تصنع سے اور بناوٹی باتوں سے پرہیز کیا جائے، لفظی تکلف نہ ہو، بات کرتے وقت اپنی بات کو دوسرے پہ مسلط نہ کیا جائے، لہجہ بھی نرم ہو تاکہ تلخی کم ہو، بات مختصر اور جامع ہو، اعتراض کا انداز نہ ہو، تحقیر کا انداز نہ ہو، اگر اختلاف رائے ہو تو دوسروں کے عیب نہ تلاش کیے جائیں، آواز میں اتار اور چڑھاؤ ہو، زیر و بم ہو، اس سے بات دلچسپ اور پر اثر ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ اگر دل میں لوگوں کی خیرخواہی اور محبت کے جذبات ہوں گے تو بات میں خود بخود حسن آ جائے گا، اس لیے کہ بات تو دل کی عکاس ہوتی ہے نا۔ اگر لوگوں کے لیے دل میں محبت ہوگی تو بات خود بخود اچھی ہوگی، خیر خواہی کی ہوگی، اور دل میں اگر بدگمانی اور میل اور حسد ہوگا تو پھر آپ تکلف سے بہت دیر اچھی باتیں کر ہی نہیں سکتے۔ وقولوا للناس حسنا، اور یہ بات اس پہ میں اتنا سٹریس اس لیے بھی کر رہی ہوں کہ سب سے زیادہ تو ہم باتیں ہی کرتے ہیں نا، ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ تو بولتے میں گزرتا ہے۔ اگر ہمارے بول کی اصلاح ہو جائے تو معاشرے میں خوشیاں پھیل جائیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر نماز کی باری آئی، نماز بعد میں، بات پہلے، اور اچھی طرح بات۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، منہ موڑ لیا۔ بڑا مشکل ہے، ہم بھی کہتے ہیں نا دین بڑا مشکل ہے، یہ دین کا خلاصہ ہے، اللہ کا حق بھی دو، بندوں کا بھی دو،
اور پھر بنی اسرائیل کے ایک